تاریخ میں بہت سے لوگوں نے نظریات کے لیے جانیں قربان کی، لیکن وہ جنہوں نے صلیب، تلوار اور سنگساری کو گلے لگایا اور ایمان سے پیچھے نہ ہٹے اور دنیا کی تاریخ کو بدل دیا۔ آئیے جانتے ہیں مسیح خداوند کے رسولوں کی شہادت کب اور کیسے ہوئی تھی۔ تاریخ میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کمزوریوں سے نہیں بلکہ انجام کی بہادری سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک ایسا شاگرد جس نے خوف کے عالم میں اپنے استاد کا 3 بار انکار کیا، لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو ایسی جرأت دکھائی کہ تاریخ بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے شیمعون کی، جنہیں مسیح خداوند نے پطرس کا لقب دیا تھا۔ وہ پیشہ ورانہ طور پر ماہی گیر تھے، لیکن ان کی زندگی کا اصل رخ اس وقت بدلا جب وہ تاریخ کے سب سے بڑے مشن کا حصہ بنے۔ یہ سن 64 کا دور تھا، جب روم کا تخت شہنشاہ نیرو کے پاس تھا۔ اس دور میں مسیحیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور اس ہولناک دور میں پطرس کی شہادت کا وقت قریب آیا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جب جلاد پطرس رسول کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے لے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک عجیب درخواست کی کہ مجھے صلیب پر نہ چڑھاؤ بلکہ الٹا لٹکاؤ، کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ جس طرح میرا مسیح مرا میں بھی ویسے مروں۔ یہ ان کی عاجزی اور وفاداری کی ایک ایسی مثال تھی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کی انجیل میں فرمائی۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ کی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا تھا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ پیٹر بیسیلیکا کھڑا ہے۔ روایت ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں اس عظیم شاگرد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ایک ماہی گیر سے لے کر ایک عظیم رسول بننے تک کا یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی عظمت اس کی غلطیوں میں نہیں بلکہ ان غلطیوں کے بعد دکھائی جانے والی ثابت قدمی میں چھپی ہے۔ اگلی عظیم شخصیت کے بارے میں جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ خداوند کے کلام کی سچائیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ پطرس کی شہادت کے کچھ عرصے بعد اسی دور ستم میں پالوس رسول کو بھی روم میں قید کیا گیا تھا، جہاں پطرس رسول کو ایک غیر ملکی ہونے کی وجہ سے صلیب دی گئی، وہیں پالوس رسول کو رومی شہریت کی وجہ سے صلیب کی بجائے تلوار سے قتل کیا گیا۔ ان دونوں عظیم ہستیوں کی شہادت نے روم کو مسیحیت کا نیا مرکز بنا دیا۔ سن 64 کا روم، جہاں آگ کے شعلوں کے درمیان ایک نئے دور کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ تاریخ کے 2 ایسے عظیم کردار جن کے راستے مختلف تھے مگر منزل دونوں کی ایک ہی تھی، شہادت۔ ایک طرف پطرس رسول جو ماہی گیر تھے، الٹی صلیب دی گئی۔ دوسری طرف پالوس رسول جنہیں رومی شہری ہونے کے باعث صلیب نہیں دی جا سکتی تھی، ان کا سر تلوار سے قلم کیا گیا۔ یہ دونوں عظیم شخصیات ایک ہی بادشاہ نیرو کے ظلم کا نشانہ بنے۔ کیا آپ نیرو بادشاہ کے بارے جاننا چاہتے ہیں؟ روم کی آگ لگانے سے لے کر اس کی خودکشی تک کے زندگی کے حالات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں یس لکھیں۔